بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر اپنی بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ محمد عبد المجید صدیقی ایڈوکیٹ اپنی کتاب سیرت النبی بعد از وصال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لکھتے ہیں کہ میرے داماد کی والدہ نہایت عبادت گزار خاتون تھی۔ ایک دن جائے نماز پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی کہ بیداری کی حالت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا پڑھتی ہو؟ عرض کیا، درود شریف۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تسبیح پڑھنے کے بعد اسے اپنی دونوں آنکھوں سے لگا لیا کرو۔ تو میرے عزیزو، درود شریف جب بھی پڑھیں نا، تسبیح پہ دم کر کے اپنی آنکھوں سے لگا لے، دونوں ہاتھوں پر دم کر کے پھونک مار کر دم کر کے اپنے پورے جسم پر پھیر لیا کرے۔ وہ ایک سوال پوچھا تھا کسی نے کہ اتنے درود ہیں اور جن کی فضیلتیں بھی بے شمار ہیں، ہم کون سا پڑھیں؟ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں ہمارے یہاں پاکستان کی، باقی ملکوں کا پتہ نہیں، کہ بس اڈوں پر جائے نا تو ہر طرف سے کنڈکٹر اور ہاکر گھیر لیتے ہیں۔ کوئی بیگ پکڑ لیتا ہے، کوئی بچے کو پکڑ لے گا، کوئی آپ کا ہاتھ پکڑ لے گا، کوئی اپنی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے، کوئی اپنی طرف، ہر کوئی پوچھ رہا ہوتا ہے کدھر جانا ہے، آ جائیں ہماری گاڑی میں سفر کریں۔ اور اس دھکم پیل میں آپ چڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی ہم نے کہیں نہیں جانا، لیکن کہیں نہ کہیں تو جانا ہوتا ہے نا، ہر سفر کی ایک منزل تو ہوتی ہے نا۔ تو ایسے میں آپ اسی بس میں سفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کے بارے آپ کا دل و دماغ مطمئن ہو۔ یہ درود کا سفر بھی ایسا ہی ہے، ہر طرف سے آوازیں آتی ہیں، یہ درود بڑا فضیلت والا ہے، اس درود کے بڑے مشاہدے ہیں، میں نے یہ اتنی مرتبہ پڑھا تھا تو یہ حل ہو گیا، یہ بڑی کرامت والا ہے، یہ پڑھ لو، یہ 1 رات میں کام کر دے گا، یہ 7 دن میں کام کر دے گا، 21 دن میں مسئلہ حل ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ سب سن کے آپ چڑ جاتے ہیں اور سوچنے لگتے ہیں آخر پڑھیں تو کون سا پڑھیں۔ اس صورت میں شیطان کو بھی موقع مل جاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ سب ڈرامے بازی ہے، کوئی سا بھی نہ پڑھو، اچھا کل پڑھ لینا، پرسوں پڑھ لینا، کہتے ہیں نا کل سے شروع کروں گا میں انشاءاللہ، اور جب کل آتی ہے پھر کہتے ہیں جی اچھا پرسوں سے شروع کریں گے۔ لیکن یاد رکھیے پڑھے بغیر بھی گزارا نہیں ہے، کوئی نہ کوئی تو پڑھنا ہی ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ صرف وہی درود پڑھو جس کو پڑھ کے آپ کا دل و دماغ مطمئن ہو، روح پرسکون ہو، بار بار پڑھنے کو دل کرے۔ اور یہ بات میں اپنی ہر دوسری ویڈیو میں آپ کو اس لیے کرتا ہوں کیونکہ آپ طرح طرح کے چینلز پر مشاہدات سنتے ہیں اور پھر وہ مشاہدے، وہ فضیلتیں سن کر آپ کا دل کرتا ہے اچھا اب ہم یہ پڑھ لیں پہلے والا چھوڑ کے۔ لوگوں کی سنیں گے تو سنتے ہی رہ جائیں گے، عمل نہیں کر پائیں گے۔ تو اٹھیے، آگے بڑھیے، آپ کے ارادہ کرنے اور شروع کرنے کی دیر ہے۔ اللہ تعالیٰ تو پہلے سے آپ کے انتظار میں بیٹھے۔ درود شریف خوب پڑھیں، خوب محنت کریں، اللہ کے سامنے رو رو کر دعا مانگیں۔ کون کہتا ہے کہ درود پڑھنے سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوا؟ ہمارے اپنے اندر کمی ہے، درود میں کوئی کمی نہیں ہے، ہمیں گارنٹی مل گئی ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب تمہارے غم حد سے زیادہ بڑھ جائے تم مجھ پر کثرت سے درود بھیجو، یہ غموں کو بہا لے جائے گا۔ گارنٹی مل گئی۔ دینے والی ذات کون ہے؟ گارنٹی دینے والی ذات کون ہے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام۔ اب آپ کے اور میرے قول میں، میری اور آپ کی بات میں فرق آ سکتا ہے، ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بات میں ذرا سا بھی فرق نہیں ہو سکتا۔ ہمارا ایمان ہی نہیں ہے کہ ہم ایسا سوچیں۔ تو جب ہمیں گارنٹی مل گئی تو اس کا مطلب ہے کہ درود مسائل حل کرتا ہے۔ اچھا، یہاں ایک اور بھی
سوال کا جواب ساتھ دیتا چلوں. بات تھوڑی لمبی ہو جائے گی لیکن چلیں، میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو یہیں پر تفصیل سے سمجھا دوں، کیونکہ آدھی بات اگر میں کروں نا تو پھر ساری ٹریفک واٹس ایپ پہ آ جاتی ہے کہ جی وہ آپ نے بات کی تھی، یہ سوال اب ہمارے ذہن میں آ رہا ہے. وہ پچھلے دنوں ایک خاتون تھی، انہوں نے اعتراض کیا کہ جی آپ بہت لمبی ویڈیوز بناتے ہیں، ٹو دی پوائنٹ بات کیا کریں. کچھ چینلز والے ایسے ہیں جو آپ سے اچھی ویڈیوز بناتے ہیں، تو آپ ان کی ویڈیو سن لیا کریں. مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، جس کے نصیب میں ہوگا وہ میری بات پر عمل کر لے گا اور فائدہ اٹھا لے گا. اور جن چینلز کا نام آپ لوگ لیتے ہیں وہ آدھے سے زیادہ میرے شاگرد ہیں، واٹس ایپ پر میرے سے رہنمائی لیتے ہیں. یہ میں کوئی اپنے آپ کو بڑا کر کے نہیں بتا رہا، ایک حقیقت بات کر رہا ہوں کہ جن چینلز کا آپ مجھے کہہ رہے ہیں نا کہ وہ چینلز ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہیں، تو وہ میرے سے ہی سیکھ کر آپ تک پہنچا رہے ہوتے ہیں. آدھے آدھے گھنٹے کے ڈرامے دیکھ سکتے ہیں، 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے کی فلمیں دیکھ سکتے ہیں، 3 سے 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ کا گانا سن سکتے ہیں، لیکن ایک اچھی بات اگر کوئی تھوڑی سی طویل ہو جائے تو وہ نہیں سننی. اس پہ فوراً یہ الزام ہوتا ہے کہ جی آپ ڈالر کمانے کے لیے وہ کر رہے ہیں، لوگوں کو پاگل بنا رہے ہیں. اور باخدا حرام ہو جو 1 روپیہ بھی یوٹیوب نے ابھی تک دیا ہو. اور ہمارا تو 3 4 مہینے ویسے ہی سلسلہ بن رہا، ہم نے تو پھر بھی ویڈیوز اپلوڈ کی گاہے بگاہے. پتہ نہیں وہ کون لوگ ہوں گے جو انتظار میں بیٹھے ہیں. ہمارا تو سلسلہ چل رہا ہے ویڈیوز کا، اور بھلائی کی نیت سے چلا رہے ہیں. تو آپ کی مرضی ہے، پوری سن لیں گے ویڈیو تب بھی ٹھیک ہے، نہیں سنتے تو تب بھی کوئی منت نہیں ہے آپ کی. آپ کا جہاں دل کرے آپ وہاں سن سکتے ہیں. تو سوال یہ تھا وہ کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ درود پڑھو مسئلہ حل ہو جائے گا، اور پھر اکثر لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ درود کو مسائل کے حل کی نیت سے نہ پڑھو. اب سوال بڑا قیمتی ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ درود پڑھو مسئلہ حل ہو جائے گا، اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ درود کو مسائل کے حل کی نیت سے نہ پڑھو. میں خود بھی یہی کہتا ہوں کہ درود کو کبھی بھی مسائل کے حل کی نیت سے نہ پڑھیں، یہ غلطی نہ کریں. ثواب تو آپ کو مل رہا ہے. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ کہیں جاب کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے میں نے کام کرنا ہے، مجھے تنخواہ ملنی ہے. غور سے سمجھیے گا، تنخواہ ملنی ہی ملنی ہے. اب ہمارا فرض کیا بنتا ہے کہ ہم ٹائم پر اپنے کام پہ جائیں، دل سے کام کریں. وہ کہتے ہیں نا ڈنڈی نہ ماریں. رزق حلال عین عبادت ہے. یہ آپ نے اکثر کرنسی نوٹ کے پیچھے جو ہے وہ کرنسی جو ہے پاکستانی، اس کے پیچھے لکھا دیکھا ہوگا یہ رزق حلال عین عبادت ہے. شاید آگے لکھا ہوتا ہے یا پیچھے. یہ کیوں لکھا جاتا ہے کہ جب ایک شخص پورے دل سے اور ذمہ داری کے ساتھ کام کرتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، تو اس کی یہ محنت، اس کا کمایا ہوا رزق اس کے لیے عبادت بن جاتا ہے. رزق حلال عین عبادت ہے، اس کو عبادت کا ثواب ہے، حالانکہ وہ تنخواہ کے لیے کام کر رہا ہے. لیکن جب اپنی نیت ٹھیک کر لے گا تو وہی اس کا رزق اس کے لیے عبادت بن جائے گا. ہم نے اپنے مسائل حل کروانے ہیں، لیکن جب ہماری نیت ٹھیک ہوگی نا تو ہمارے مسئلے بالکل اسی طرح حل ہوں گے جس طرح رزق عین عبادت بن جاتا ہے، رزق حلال. ہمیں معلوم ہو گیا کہ گارنٹی ہمیں مل گئی ہے، تو اب ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم محبت رسول کی نیت سے پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد اپنے مقصد کی دعا. اور نہ بھی اگر دعا مانگے نا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص میرے ذکر میں مصروف رہتا ہے اور اس کو مجھ سے دعا مانگنے کا ٹائم نہیں ملتا تو میں اس کو دوسرے لوگوں سے زیادہ دیتا ہوں. اب درود میں اللہ کا بھی ذکر ہے، اللہم صلی علی محمد، اللہ کا بھی ذکر اور اس کے رسول کا بھی ذکر. تو آپ کو لوگ غلط گائیڈ کر رہے ہیں. بتانا یہ چاہیے کہ درود محبت رسول کی نیت سے پڑھیں، مسئلے خود بخود حل ہو جائیں گے. کیونکہ جب ہم کہتے ہیں نا درود پڑھو مسئلہ حل ہو جائے گا،
تو ہم پھر یہی ذہن میں بٹھا لیتے ہیں کہ جی ہم نے مسئلے کی حل کی نیت سے پڑھنا ہے، کیونکہ جب تک کسی کو کھل کے نہ بتائی جائے کوئی اسلامی بات، وہ اپنے مطابق چلاتا ہے اس بات کو۔ ابھی جیسے میں نے بتایا نا کہ لوگ چاہتے ہیں ہماری مرضی کے مطابق ویڈیوز اپلوڈ ہوں، ہم 1 منٹ سننا پسند کرتے ہیں تو 1 منٹ کی اپلوڈ ہو، 1 منٹ سے زیادہ کی ہوگی تو جی یہ ٹو دی پوائنٹ بات نہیں کرتے، جان بوجھ کے ویڈیو کو لمبا کرتے ہیں۔ ہم نے اسلامک لیول پر یہ ذہن بنا لیا کہ ہماری مرضی کے مطابق اسلام ہونا چاہیے، جیسا ہم چاہتے ہیں ویسا ہو۔ اگر ہم چاہیں کہ یہ وظیفہ ہم کھڑے ہو کر پڑھیں تو بھائی ہم نے پھر کھڑے ہو کے پڑھنا ہے، اگر ہم چاہیں کہ ہم چلتے پھرتے پڑھیں تو بس پھر ہم نے چلتے پھرتے پڑھنا ہے۔ حالانکہ وظائف کی شرائط اور ہوتی ہیں، ہم نے وظائف کی شرائط پہ پورا اترنا ہے، نہ کہ وظائف کو اپنے سہولت کے مطابق بنانا ہے۔ یہ تو چلو درود ہے نا، جیسے مرضی پڑھ لے، دیگر وظائف میں ناکامی ہوتی ہی اسی لیے کہ ہم چاہتے ہیں ہماری مرضی کے مطابق ہو۔ تو درود کو ہمیشہ جب بھی تبلیغ کرے کسی کو تو آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ اس طرح سے بات کرے کہ بھائی محبت رسول میں ڈوب کر درود پڑھے، مسئلے خود بخود حل ہو جائیں گے۔ ہمیشہ یہی بات آپ نے بتانی ہے۔ امید ہے آپ کو ساری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود شریف پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم۔